دوستوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے سندھ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد، اس امید کے ساتھ کہ 2021 ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے، ہم 20 کروڑ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا، اور ہم آئین پاکستان کو فالو کرتے ہوئے، جمہوری تقاضوں کو فالو کرتے ہوئے مثبت سمت میں اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ وہ سمت جو کہ پچھلے 2.5 سال میں انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت میں کہیں کھوسی گئی ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ سال ہم سب کے لیے انشاءاللہ اچھا سال ثابت ہوگا۔ میں کچھ 2-4 اہم چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، جس میں سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں پرفارمنس اورینٹڈ اگر ہم بات کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ آتے ہیں بات کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو وفاقی حکومت کبھی بھی ایڈریس کرنے کی کوشش انفارچونیٹلی نہیں کرتی۔ 2020-21 کا جو مالی سال تھا، جو 1 جولائی کو سٹارٹ ہوا اور 31 دسمبر کو ختم ہوا، ان 6 مہینوں میں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا موازنہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کی پرفارمنس کا۔ وفاقی حکومت ٹیکس کلیکشن FBR کے ذریعے کرتی ہے، اور صوبائی حکومت سندھ ریونیو بورڈ کے ذریعے اپنی ٹیکس کلیکشن کرتی ہے۔ مجھے آپ تمام لوگوں کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ موجودہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں، پہلے 2 کوارٹرز کے اندر سندھ ریونیو بورڈ نے اپنی ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس کو مزید بہتر بنایا، اور ریونیو جنریشن کو بہتر بناتے ہوئے 57 بلین روپیز 57 ارب روپے سندھ ریونیو بورڈ نے اکٹھا کیے، جو کہ ماضی کے مقابلے میں 16% کا اضافہ ہے، 16% کا۔ 57 بلین اکٹھا کیے 6 مہینے میں، اوور اینڈ ابو دا ٹارگٹس، اور 16% بہتری ہے ہمارے ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس میں۔ اس کے برعکس وفاقی حکومت کے انڈر جو FBR چلتا ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جو کہ بہت اچھے لوگ چلاتے ہیں، اس کو بہت اچھی وفاقی حکومت ہے جس کی کلیئر اکنامک اسٹریٹجی ہے، جو کہ نیک نیتی کے ساتھ ٹیکس کلیکشن پر بلیو کرتی ہے، لوگوں کو تنگ کرنے پر بلیو نہیں کرتی۔ جب آپ اس کی پرفارمنس کا موازنہ کرتے ہیں تو اس کے ٹیکس کلیکشن پچھلے سال کے مقابلے میں، جو کہ بہت خراب تھے ان کے، پی ٹی آئی کی جب سے حکومت آئی ہے ٹیکس کلیکشن کو تو یہ لوگ صحیح طریقے سے کر ہی نہیں پائے، صرف 5% کی بہتری لے کر ہے، 5%۔ سندھ ریونیو بورڈ جو سندھ حکومت چلاتی ہے، اس کی پرفارمنس میں 16% بہتری آئی ہے۔ وفاقی حکومت جو کہ پورے ملک سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، اس کی پرفارمنس میں تقریباً 5% بہتری آئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ بیرومیٹر ہے جسے ہمیں اسیس کرنے کی ضرورت ہے سچویشن کا اندازہ لگانے کے لیے، جو شو کرتا ہے کہ کچھ لوگ یا وفاقی حکومت پریس کانفرنس کرنے پر بلیو کرتی ہے، الزام تراشی کرنے پر بلیو کرتی ہے، برا بھلا کہنے پر بلیو کرتی ہے، لیکن کنسٹرکٹیو کام جو ریونیو ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے تاکہ قرض سے آپ دور رہ سکیں، اپنے اخراجات کو میٹ کر سکیں، PHDP کے ذریعے آپ ڈیولپمنٹ کا کام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر سکیں، NFC کی مد میں اپنے صوبوں کو جو آپ کو پیسے دینے ہیں وہ پیسے آپ صحیح طریقے سے دے سکیں، تو وہ FBR ٹارگٹ جب تک میٹ نہیں ہوں گے، جب تک اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی، تب تک آپ وہ چیز نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ موازنہ 2021 کی ابتدا میں کرنا بہت ضروری ہے۔
کہ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کی زبان ہی تھکتی برا بھلا کہتے ہوئے، جن کو تمام الزام تراشی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، وہ حکومت، اس کا ادارہ اپنی پرفارمنس کس طریقے سے کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو کہ وہ الزام لگاتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو مسیحا کہتے تھے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور اس ملک میں تبدیلی آ جائے گی، ان کی پرفارمنس یہ ہے۔ خدا را وفاقی حکومت، میں امید کرتا ہوں 2021 میں وفاقی حکومت کے وزراء پریس کانفرنس کرنے سے اجتناب کریں گے اور اپنے کام کرنے پر ترجیح دیں گے، کیونکہ کام کرنے کے بعد اگر آپ ترجیح دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ لوگ کہیں پر اپنی پرفارمنس کی بات نہیں کرتے، یہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ موازنہ اس لیے آج دینا ضروری ہے تاکہ قوم کے سامنے یہ چیز کلیئر ہو سکے، کیونکہ قوم کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اچھی فائنینشیل سچویشن چاہیے، اچھی اکنامک کنڈیشنز چاہیے، اس کو ڈیولپمنٹ چاہیے، اور ڈیولپمنٹ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ریاست اپنے ٹیکس کے حجم کو میٹ نہیں کر پائے گی۔ تو یہ موازنہ اس لیے میں نے کیا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ 2018 میں ہم سونامی لے کر آئیں گے، تبدیلی لے کر آئیں گے، جن لوگوں نے 2018 کو تبدیلی کا سال کہا، 2019 کو 2020 کو روزگار دینے کا سال کہا، آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ 2021 اکنامک پراسپیرٹی کا سال ہوگا۔ اللہ خیر کرے۔ خان صاحب نے تبدیلی کا وعدہ کیا، وہ تباہی کی شکل میں آئی، نوکریوں کا وعدہ کیا، وہ بے روزگاری کی شکل میں آئی، اب اکنامک پراسپیرٹی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے پاکستان پہ، اللہ خیر کرے 22 کروڑ عوام کے اوپر کہ اب یہ کیا کریں گے، کیونکہ پچھلے 2.5 سال میں تو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، انفلیشن، وعدہ خلافی، آئین شکنی سے بھرپور ان لوگوں کی حکومت تھی۔ تو میں نئے سال کو پازیٹیو نوٹ پر سٹارٹ کرتے ہوئے اپنے ارادے کی پرفارمنس اس امید کے ساتھ کہ جو ناکام نکمی حکومت ہے، نااہل وفاقی حکومت ہے، عوام دشمن، جمہوریت دشمن حکومت ہے، جمہور دشمن حکومت ہے، آئین شکن حکومت ہے، یہ اس سال اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرے گی اور اپنی پرفارمنس کو بائی وے آف فیکٹ بہتر بنائیں گے، دوسرے کو برا بنا کے نہیں، اپنے آپ کو اچھا بنا کے، اپنی پرفارمنس کو بہتر کر کے۔ میں ایک اور اچھی خبر، آپ سب کو پتا ہے کہ سارے پاکستان میں 1894 کا پریزنز ایکٹ نافذ العمل ہے۔ سندھ حکومت نے ایک نیا پروگریسو ہیومن رائٹس اورینٹڈ قانون کابینہ سے منظور کرایا، اور وہ قانون ہم نے بعد میں سندھ اسمبلی میں پیش کیا، اور سندھ اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اراکین تھے۔ اس نے ایک بڑا اچھا بیلنسڈ پروگریسو انشورنگ دا بیسک رائٹس آف اے پرزنر قانون پاس کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی جیل کا اس دوران وزٹ کیا اور قیدیوں کی مشکلات جانی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس قانون پر عمل کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا، اور ایک بہت پروگریسو چیز جو کہ آتھرائز ایبسنس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جو کہ اپنی سزا کا سبسٹینشل پورشن کاٹ چکے ہیں، بیمار ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ کر چکے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کر چکے ہیں، ان کو جیل اتھارٹیز تمام کنڈیشنز ڈال کے چھوڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ وہ بھی معاشرے میں ایک اچھے شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس حوالے سے اس قانون جو کہ اسمبلی نے منظور کرایا تھا، اس کے تحت پریزن مینجمنٹ بورڈ بننے تھے، اس کو بھی تشکیل دے دیا گیا، اور پچھلے دنوں کابینہ نے اس بات کی منظوری دی
کہ 8 ایسے قیدی جو کہ ٹرمینلی ال ہیں, تکلیف میں ہیں, ان کو 4 مہینے کے لیے رہا کیا جائے تاکہ وہ عزت سے اپنے خاندان کے ساتھ گزر بسر کر سکیں اور ایک عام شہری کی طرح وہ بھی اپنی زندگی گزار سکیں. تمام شورٹی کے ساتھ کیا گیا ہے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے انگریز کا بنایا ہوا 125 سال پرانا قانون ختم کیا, نیا قانون پاس کیا, اور الحمدللہ اس قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا, اور 1 جنوری 2021 کو وہ پہلا آرڈر ایشو کر دیا گیا کابینہ کی منظوری کے بعد, جس کے تحت 8 ایسے مریض, ایسے قیدی جو کہ بہت زیادہ بیمار تھے, ان کو شورٹی لینے کے بعد 4 مہینے کے لیے جیل سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے. 8 قیدیوں کو 8 قیدیوں کو. تیسری ایک اور بہت بڑی چیز جو سندھ حکومت 6 تاریخ کو ہم نے اجلاس بلا لیا سندھ اسمبلی کا, نارکوٹکس ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ناسور بن گیا ہے, اور اسپیشلی یہ جو سنتھیٹک ڈرگز ہیں اب یہ ہمارے معاشرے میں آپریٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو اس کی جو یوزیج ہے اس میں اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو ایک دقت پولیس کو, ANF کو, رینجرز کو, لا انفورسمنٹ کے اداروں کو ہوتی تھی ان کیسز کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, کیونکہ قانون جو کہ 1997 کا وفاقی حکومت کا قانون تھا اس کے اندر یہ جو لیٹسٹ ڈرگز ہیں اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. تو ہیروئن یا چرس تو ہے, افیم تو ہے, لیکن یہ جو آئس وغیرہ بنتے ہیں, جو ماڈرن ڈرگز ابھی آ گئے ہیں, سنتھیٹک ڈرگز, اس کی گنجائش نہیں تھی. تو سندھ کابینہ نے اس لا کو امینڈ کرنے کی منظوری دی, اور انشاءاللہ 6 تاریخ کو سندھ اسمبلی میں اس بل کو ہم ٹیبل کریں گے, اور انشاءاللہ اسی اسمبلی کے اجلاس کے اندر اس بل کو منظور کرا کے ہم صوبہ سندھ کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو سٹارٹ کریں گے, تاکہ یہ نشے کے ناسور سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو, اپنے لوگوں کو بچا سکیں. یہ بھی ایک بڑا اہم کام سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ہمارے یہاں کرمنل جسٹس ریفارم کی بات بڑی کی جاتی ہے, کچھ کام بھی کیا جاتا ہے, لیکن گراؤنڈ پر وہ چیزیں اس طریقے سے نظر نہیں آتی. شہری کہیں پولیس سے پریشان ہوتے ہیں, کبھی عدالت کے اندر سست روی سے جو پیروی ہوتی ہے کیسز کی اس سے پریشان ہوتے ہیں, اس سے نالا ہوتے ہیں, جس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. تو ایک اور ہم نے اسٹڈی کرائی تھی سندھ حکومت نے اپنی جیلوں کے حوالے سے, اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمارے جیل میں انڈر ٹرائل پرزنرز, یعنی کہ وہ قیدی جن کو ابھی تک عدالت نے سزا نہیں سنائی ہے, اس کی ایک بڑی تعداد ہمارے جیلوں میں ہے. یعنی کہ وہ لوگ جن کو سزا نہیں ملی ابھی تک, جو کہ کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں, ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا, کسی اور نے گرفتار کر لیا, کسی طاقتور آدمی نے گرفتار کر لیا, کروا لیا, اور وہ جیل میں موجود ہے, جس کے 2 بڑے منفی افیکٹ ہیں. ایک افیکٹ تو یہ کہ ہماری جو جیل کی پاپولیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے, یعنی کہ اگر ایک جیل میں اس کی کیپیسٹی 3000 قیدیوں کی ہے, وہاں پر اب 5000 قیدی موجود ہیں. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انڈر ٹرائل پرزنرز کا ایک بڑا تناسب ہمارے جیلوں میں موجود ہے. دوسری جو اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ یہ کہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ پھر عدالت میں اپنی بیل کی درخواست ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے عدالت بھی اوور برڈن ہوتی ہے, عدالت کے سامنے بھی زیادہ کیسز آتے ہیں, جس کی وجہ سے پیروی کرنے میں ایٹ ٹائم سست روی ہوتی ہے. تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے سندھ حکومت نے IG سندھ اور ہوم سیکرٹری کے ساتھ مل کر ایک نیا مسودہ تیار کر رہی ہے, جس کے اندر ہم یہ ریفارم لا رہے ہیں کہ FIR کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. FIR کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص نے جرم کر لیا ہے. تو ہمارے ایک جو رجحان ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ہے,
کہ جیسے آپ نے ایف آئی آر کٹوائی آپ پولیس پہ پریشر ڈالتے کہ جی گرفتاری کریں، جس میں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے جرم نہیں کیا ہوتا وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں، وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. جب گرفتار ہوتے ہیں تو پولیس بھی اوور برڈن ہوتی ہے، عدالت بھی اوور برڈن ہوتی ہے، اور آپ کے جو جیل ہے وہ بھی اوور برڈن ہوتے ہیں. تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتوں کے جو مسلمہ اصول ہیں، ایک اصول تو دنیا بھر میں ہے، مین از پریزیومڈ ٹو بی انسنٹ انلیس پروون گلٹی، یعنی کہ جب تک عدالت آپ کو سزا نہیں سناتی آپ جرم کے مرتکب نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ عدالتی فیصلے موجود ہیں، اور آئین پاکستان کہتے ہیں کہ ڈگنیٹی آف مین شیل بی این انوائلیبل رائٹ. جس شخص کو آپ گرفتار کرتے ہیں اس کو جس طریقے سے بے عزتی ہوتی ہے اس کی معاشرے میں، اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے جو عدالت نے کچھ اصول بنائے کہ جی گرفتار یا قید میں ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جو کہ تھریٹ ٹو سوسائٹی ہیں، یعنی کہ ٹیررزم کر سکتے ہیں، ڈکیتی کر سکتے ہیں، مرڈر کر سکتے ہیں، کسی عورت کے ساتھ زیادتی، کسی بچے کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ ایویڈنس کلیکشن، پولیس جب ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہو اس کو ٹیمپر کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، یا وٹنسز جو ہیں، جو شاہد ہیں اس واقعے کے، اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کریں. لیکن ایک عام آدمی جس کے اوپر کوئی مقدمہ بن جائے، تو مقدمے تو ماشاءاللہ اس ملک میں اتنے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف کیس فائل کر رہا ہوتا ہے، ایف آئی آر کاٹ رہا ہوتا ہے. پولیس گرفتاری تب کرے جب پولیس کے پاس ٹینجیبل ایویڈنس اویلیبل ہو کہ ہاں جرم ہوا ہے. ایف آئی آر کی بیسس کے اوپر جو آپ گرفتار کر لیتے ہیں کسی بھی شخص کو، اس کی عزت اچھال دیتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر کنڈیشنلٹیز ہوں کہ وہ گرفتاری کا پروسیس کس طریقے سے ہوگا، جو میں نے فیکٹرز آپ کو بتائے اس کی منظوری لے کر پھر یہ تمام چیزیں کی جائیں گی. تو یہ بھی ایک بہت اہم ریفارم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے عدالتی فیصلوں کی روشنی میں سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے. جس طرح ہم نے جیل ریفارم سب سے پہلے کیے، پولیس ریفارمز کا ہم نے پروسیس سٹارٹ کیا تھا، تو یہ ایک اچھی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں. اور میں پور امید ہوں انشاءاللہ کہ اسی مہینے پولیس رولز کے اندر جو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پروپوزل کے حوالے سے وہ سندھ حکومت کر لے گی، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم اپنے صوبے میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئیلینڈز کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ آئینی اعتبار سے صوبہ سندھ کے ساحل پر جو آئیلینڈز موجود ہیں، یا صوبہ بلوچستان کے ساحل پر جو آئیلینڈز موجود ہیں، وہ صوبائی حکومتوں کی ملکیت ہے، وہ وفاقی حکومت کی ملکیت نہیں ہے. اور آئین کے آرٹیکل 97 کے تحت، آرٹیکل 172 کے تحت وفاقی حکومت کو کوئی رائٹ نہیں ہے ان آئیلینڈز کے حوالے سے قانون سازی کرنے کا. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ یہ عوام دشمن حکومت ہے، آئین دشمن حکومت ہے، جمہوریت دشمن حکومت ہے، اس حکومت نے ان آئیلینڈز کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ایک غیر قانونی غیر آئینی آرڈیننس غالباً 2 ستمبر 2020 کو اس کا اجرا کیا تھا. آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت کسی بھی آرڈیننس کی ویلیڈیٹی 120 روز ہوتی ہے. یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہوتا ہے. یہ آرڈیننس 2 ستمبر میں ایشو کرنے کے بعد انہوں نے چھپایا، اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ آرڈیننس منظر عام پر آیا. فوری طور پر سندھ حکومت نے اس آرڈیننس کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، اور اپنا پوائنٹ آف ویو وفاقی حکومت کو کنوے کیا. اور پھر سندھ اسمبلی نے اس آرڈیننس کو رد کرتے ہوئے ایک قرارداد اس معزز ایوان سے منظور کروائی. انفارچونیٹلی
اس آئین دشمن حکومت نے نہ اس آرڈیننس کو وڈرا کیا اور نہ اس کو پارلیمان میں ٹیبل کیا، کیونکہ ٹیبل کرنا اس کو لازمی ہے، ٹیبل نہیں کیا انہوں نے۔ 31 دسمبر 2020 کو وہ 120 دن لیپس ہو چکے ہیں۔ کب؟ 31 دسمبر 2020 کو 120 روز 2 ستمبر سے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی کہ 1 جنوری سے وہ آرڈیننس اب لیپس کر چکا ہے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ لیپس کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے، چونکہ ان کے اندر وہ اخلاقی اقدار نہیں ہے، آئین کو فالو کرنے میں یہ لوگ بلیو نہیں کرتے، انہوں نے پارلیمان میں اس کو ٹیبل نہیں ہونے دیا، انہوں نے اس کو ٹیبل نہیں کیا، حالانکہ بیچ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا اور سینٹ کا اجلاس بھی ہوا، لیکن انہوں نے اس کو ٹیبل نہیں کیا، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آرڈیننس کو تو صدر مملکت کبھی بھی اجرا کر سکتے ہیں اس کا، لیکن پارلیمان میں آپ کو نمبر چاہیے اس کو پاس کرانے کے لیے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر اس غیر آئینی آرڈیننس کو یہ اسمبلی میں ٹیبل کریں گے، اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، تو صرف پیپلز پارٹی نہیں، تمام آئین دوست سیاسی جماعتیں جو کہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو آئین دوست کہتی ہیں، عوام دوست سیاسی جماعتیں اس آرڈیننس کے خلاف ووٹ دیں گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جب ایک بار پھر یہ سوچیں گے ضرور اس آرڈیننس کو ایک بار پھر 120 دن کے لیے رائز کرنے کا، میں امید کروں گا کہ وہ لوگ جی ڈی اے کے، متحدہ قومی موومنٹ کے، پی ٹی آئی کے اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو وفاقی وزراء ہیں، جب یہ کابینہ میں واپس ٹیبل ہوگا، یہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو یہ کہتا ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ملکیت ہے، اور اس آرڈیننس کو اب وفاقی کابینہ رد کرے گی تاکہ یہ چیپٹر ونس اینڈ فار آل کلوز ہو جائے۔ بہت شکریہ، کچھ سوال جواب ہو تو بتائیے۔